تو دیکھیں پچھلی کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ آپ کو الحمدللہ ماشاء اللہ تعالیٰ سب کو پریکٹس بھی ہو گیا ہے اور پتہ بھی ہے۔ آج جو ہم کریں گے وہ آج جانیں گے سب سے بہت ہی امپورٹنٹ ورڈ ہیں، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ورڈ ہیں۔ یعنی کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اردو میں بھی دو ٹرمز ہوتی ہیں، یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ یعنی میل اور فیمیل کے لیے جو ریپرزینٹ کرنے والے ورڈ ہوتے ہیں نا، جیسے کہ عربک میں بھی اسی طرح سے جو ہے مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں نا، کیا ہوتے ہیں؟ مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں عربک میں بھی، جیسے کہ اس میں ہوتے ہیں جیسے اردو میں، ہندی میں میل اور فیمیلز کے لیے یوز ہونے والے ورڈ ہوتے ہیں، اسی طرح عربک میں مذکر یعنی ایز اے مذکر جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ہوتا ہے میل کے لیے، اور مؤنث ہوتا ہے مؤنث وہ ہوتا ہے فیمیلز کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان ورڈوں کو یعنی کہ ان کو جانیں گے کہ مذکر کے لیے یوز ہونے والے ورڈ جو ہیں وہ کون سے ہیں، یعنی مذکر کی کیٹیگری میں کون سا جو ہے وہ فال کر رہا ہے، اور اسی طرح سے مؤنث میں کون سا وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ہم جو ہے وہ اقسام کو بھی جان لیتے ہیں، اسم، فعل، حرف، جس طرح سے میں نے پہلے بتایا تھا، جیسے کہ اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اسم یعنی ناؤن کیا ہوتا ہے نا؟ میں نے پچھلی کلاس میں بولا تھا نا کہ اس کو ہم جانیں گے انشاءاللہ، تو میں سوچ رہا ہوں کہ آج ہم اسم کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو دیکھیں اسم کیا ہوتا ہے، جیسے کہ انگلش میں ہوتے ہیں نا ناؤن، پروناؤن، ورب ہوتے ہیں، اسی طرح سے عربک میں بھی، عربک گرامر میں بھی کیا ہوتا ہے؟ تین اقسام ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ تین اقسام ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کئی لوگ جو ہے جانکار ہو گئے، ان کو پتا ہوگا کہ عربک میں بھی تین اقسام ہوتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں اسم ہوتا ہے یعنی ناؤن، اسم، فعل، فعل ہوتا ہے یعنی کہ جو وقت کی بات کرتا ہے، وقت کے اندر جو بات ہوتی ہے نا، جیسے میں کھانا کھاؤں گا، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا تھا، یہ ہو گیا فعل، ہے نا؟ یہ میں نے جلدی بتا دیا، ویسے ہم اس کے بارے میں بہت بعد میں اس کو جانیں گے، فی الحال ہم اسم پہ ابھی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور جو ناؤن ہے یعنی اسم ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں اسم کو جاننے کے لیے اسم کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جیسے کہ کسی جگہ، یعنی جیسے جگہ ہے، کسی پرسن کا نام، کسی چیز کے نام کو ہم اسم کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ محمد، ہے نا؟ یا نور ہو گیا، یا مسجد کسی جگہ کا نام ہو گیا، تو ان کو کیا کہیں گے ہم؟ یہ اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے، اسم ہے یہ، ہے نا؟ ناؤن ہے یہ، کسی جگہ کا بھی نام ہو جانا اس کو بھی ہم اسم کہیں گے، اور کسی پرسن یا کسی چیز کا بھی نام ہو جانا نام ہوتا ہے، اس کو بھی ہم اسم کہتے ہیں، اور کوئی جو وقت بتاتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں، اور جو حرف ہوتا ہے اس کو بعد میں ہم جانیں گے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا ہم نے جو ہے وہ وا کا مطلب جانا تھا، وا ورڈ کی ہم نے پریکٹس کری تھی نا، ابھی ہم نے 4 ورڈوں کی پریکٹس کری تھی، جیسے کہ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، انا، ہے نا؟ ہوا، انتا، اور واٹ تھا، تو یہ انا، انتا اور جو ہوا تھا یہ تینوں اسم تھے، اور جو وا تھا نا، اور یہ اسم نہیں تھا، یہ حرف تھا، ہے نا؟ جو 3 اقسام ہوتے ہیں قرآن مجید اور احادیث، جتنی بھی یعنی احادیثیں ہیں، قرآن مجید مکمل ہے وہ انہی تینوں کے درمیان ہے، یعنی اس سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے، صرف 3 ہی ہوتے ہیں عربک کے اندر۔ آپ یہ مزید اچھے سے غور و فکر کر کے اس کو یاد رکھ لینا کہ اسم اور فعل اور حرف، ٹھیک ہے، یہ 3 ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ باقی ہم ڈیٹیل میں نہیں جانیں گے، آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہے مذکر اور مؤنث، ہے نا؟ تو جو میل کے لیے ریپرزینٹ کرنے والے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں، اور فیمیل کو جو ریپرزینٹ کرنے والے ورڈ ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ابھی ہم میل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کچھ ورڈزوں کو یاد کر لیتے ہیں، جیسے حافظ، ہے نا؟ اب حافظ ہے اور سعید ہے، اسی طرح سے حافظ، سعید، اور کیا ہو گیا؟ شاعر ہو گیا، تو ان کو کیا کہیں گے ہم؟ یہ مذکر ہے نا؟ جیسے مسکولن انگلش میں بولتے ہیں ہم مسکولن، ہے نا؟ فیمینن، یہ کیا ہو گئے؟ یہ ریپرزینٹ کرنے والے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، جیسے یہاں پر اب ہم آ جاتے ہیں یہ حافظ، اسی طرح سے اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں فیمینن پہ، یعنی کہ مؤنث پہ۔ مؤنث کیا ہے؟ یعنی
فیمیل کو جو پریزنٹ، ابھی ہم مزید اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ہم مزید ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کہ مؤنث کے میں اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اردو کے اندر، اردو میں ہم کرسی بولتے ہیں، کرسی کیا ہے یہ کرسی کیا ہے؟ کرسی ہے مؤنث ہے نا، کرسی مؤنث ہے نا، اردو میں کرسی ہے نا۔ جیسے کتاب رکھی ہوئی ہے نا، کتاب رکھا ہوا ہے نہیں بولیں گے ہم، ہے نا، کتاب رکھی ہوئی بولیں گے۔ دیوار گر گئی ہے، دیوار گر گئی ہے، روٹی ہو گئی، یہ سب مؤنث ہے نا اردو میں۔ لیکن عربک میں کیا ہے کہ کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو اردو میں مؤنث ہیں، لیکن عربک میں وہ مذکر ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو اسی طرح ابھی ہم اس میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، اب صرف ہم اس کو جان رہے ہیں کہ مذکر اور مؤنث کیا ہے، تاکہ آپ میں سے کچھ بگنرز ہیں ان کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے، ہے نا۔ تو مؤنث جو ہے وہ یہ، جیسے کہ ابھی ہم نے کچھ کلمے لیے، جیسے کہ ایک کلمہ لیا ہم نے حافظ لیا، اسی طرح سے سعید لیا، اور اسی طرح سے شاعر لیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ وہ مذکر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ مذکر ہیں، یعنی یہ میل کو ریپرزینٹ کرنے والے ورڈ ہیں، یعنی کہ مذکر۔ حافظ ہو گیا تو حافظ کا کیا ہوا؟ یہ مذکر ہے۔ سعید کیا ہو گیا؟ یہ بھی مذکر ہے۔ شاعر کیا ہو گیا؟ یہ بھی مذکر ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم مؤنث میں کو یعنی کہ مؤنث پہ بات کریں گے تو یہ ہوگا، جیسے حافظ تھا نا، اسی طرح سے اگر ہم حافظہ لگا دیں تو یہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے سعید مذکر ہے تو سعیدہ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ یہ کیا بن جائے گا؟ مؤنث بن جائے گا۔ اسی طرح سے شاعر ہے، شاعر کی جگہ اگر ہم شاعرہ لگا دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ بھی مؤنث ہو جائے گا، ہے نا، مؤنث کہلائے گا۔ جیسے کہ مذکر کے لیے حافظ ہے نا، حافظ، سعید اور شاعر، تو یہ مذکر ہے، اور مؤنث کیا ہوگا؟ وہ ہوگا حافظہ، سعیدہ، شاعرہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مؤنث ہو جائے گا، اور مذکر ہوگا جو حافظ، سعید اور شاعر۔ میرے جو سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے ایکسپلین کرنے میں، تو آپ اس کو نظر انداز کریے گا، کیونکہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ہم بولتے ہیں تو ظاہر ہے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے۔ باقی آپ جو ہے وہ وہ یہاں پر جمائیں، اصل میں یہاں پر جو ہے ہماری جو 3 کلاسز جو ہم ابھی پڑھیں گے نا، جانیں گے انشاءاللہ تعالی، 3 لیسن میرے خیال سے دیکھیں۔ الحمدللہ، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ سنائی دے رہی ہے؟ جی 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 جی، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، میں پھر سے جو ہے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، آج ہم 2 ورڈوں کی پریکٹس کر رہے ہیں، 2 چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جیسے کہ اردو میں بھی جو ہے ریپرزینٹ کرنے والے، یعنی میل کو اور فیمیل کو ریپرزینٹ کرنے والے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح عربک میں بھی ہوتی ہیں، جن کو ہم مذکر اور مؤنث کہتے ہیں، ان کو یاد رکھ لیجئے گا، کیونکہ ہم یہاں پر انگلش یا اردو نہیں سیکھ رہے، یہاں پر ہم عربک سیکھ رہے ہیں نا، تو اس لیے مذکر اور مؤنث کا یاد رکھنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے نا، تاکہ سامنے والا جب آپ کو ملے کوئی بھی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے نا، کوئی بھی ورڈ آپ کے سامنے کوئی ایسا آتا ہے، کیونکہ آپ مزید آگے جانیں گے انشاءاللہ تعالی دھیرے دھیرے، تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو استعمال ہو رہا ہے یہ ورڈ، اس کے اندر یعنی جو کلمہ ہے، اس کلمے کے اندر جو مذکر ورڈ ہے وہ کون سا ہے نا، یا مؤنث کون سا ہے، کیونکہ ہم صرف ابھی فی الحال ہم جو ہے وہ جنس کے بارے میں جان رہے ہیں، یعنی جینڈر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی جو اصل جو یعنی کہ انسان ہے اس کے بارے میں جان رہے ہیں، بعد میں اس کے علاوہ ہم اور بھی چیزیں ہیں، ہے نا، جگہ ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانیں گے کہ ان میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتی ہے۔ فی الحال ہمیں صرف اس کو پہچاننا ہے، صرف پہچاننے کے لیے میں نے بولا نا کہ ہم مزید ڈیٹیل میں نہیں جانیں گے، صرف ہم یہ پہچان لیں کہ تاکہ مذکر کے لیے جیسے حافظ، سعید، شاعر، یہ مذکر ہے، اور مؤنث کے لیے یہ کیا بن جائے گا؟ حافظہ، سعیدہ، شاعرہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے چل کے ہم کیا کریں گے کہ جیسے ابھی ہم نے
जो पिछली क्लास में जो वर्ड सीखे थे, जैसे कि अना, अंता, है ना, हुआ, तो इसी तरह से ये जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चेंज हो जाते हैं अरबिक के अंदर। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह ताला कल जानेंगे। मैं अभी नहीं चाहता कि एक साथ ही मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूं। तो हमारे जो कुछ साथी हैं इसमें, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो तो माशाल्लाह ताला जो है जानकार होंगे, उन्हें तो समझ में आ जाएगी, बट बिगिनर्स हैं तो उनको नहीं आ पाएगी एकदम से ना। हाँ, तो इसलिए जो है अभी हम सिर्फ ये जानते हैं, मैं एक और बार बता दूं। तो मुज़क्कर जो है वो पहचानने के लिए, जैसे हाफिज, शायर, सईद, यानी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये नाम लिए हैं। और इसी तरह से मुअन्नस कैसे होगा, हाफिजा, सईदा, शायरा, तो ये मुअन्नस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, बताए। और जो लोग आज नए हैं ना, वो आप यज़दान एकेडमी का जो चैनल है यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके पहली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, यानी सुन सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए इंशाल्लाह ताला। ठीक है, वरना क्या होगा कि अगर आपने अभी ज्वाइन किया है नया, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में ना आ पाए। ठीक है, तो मैं यही आपको कहूँगा कि आप यज़दान एकेडमी चैनल पे जाएं, और वहाँ पे उनकी वीडियोस जो है, यही हमारी जो क्लास है वो वहाँ पर उन्होंने अपलोड की हुई है, वहाँ पे जाके आप सुन सकते हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी मैं समझता हूँ कि अभी के लिए हमारे लिए बहुत है, और आज हमने जो है वो सुना भी, और सबने माशाल्लाह ताला सही जवाब दिए हैं, सबको याद भी हैं और सबको पता भी है। तो इसलिए जो है अब हम इसका नेक्स्ट लेसन जानने की कोशिश करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। इनको हम जो है वो प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में, मैं आपको बुलवाऊंगा भी। अभी सिर्फ मैंने आपको समझाया है ताकि आपके समझ में आ जाए कि आप पहचान सकें, है ना, इनको पहचान सकें, और उसके साथ फिर हम जो है वो वर्डों को यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो बात समझ में आ गई है आपकी? जी 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 जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी जी, समझ में आ गई है माशाल्लाह। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे जानेंगे तो ज़्यादा होगा इसमें। वैसे आगे मैं अब ये भी पढ़ा सकता था, हिया, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, अंती, लेकिन ये हम कल जानेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जैसे कि जो फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाले जो वर्ड होते हैं वो किस तरह से चेंज हो जाते हैं, है ना, मेल के लिए क्या होता है, हुआ होता है, इसी तरह से। तो कल जानेंगे इंशाल्लाह। बाकी अभी हम जो है वो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, यानी कि अगला सबक है, वो है हमारा नमाज के मुतालिक। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वो लंबा है मज़ीद, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको हम इंशाल्लाह ताला अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने ये 6 शराइत जानी थी, याद है आपको? आप में से जो नए हैं मैं उनको भी बता दूं, पिछली क्लास में हमने जो है वो 6 शराइत जानी थी। यानी कि नमाज से पहले 6 शराइत लाजमी है ना, पाक होना, सतर का छुपना, है ना, वक्त का दाखिला, यानी दुखुलुल वक्त, यानी वक्त पर नमाज पढ़ना, यानी वक्त जब दाखिल हो जाए तभी हम नमाज पढ़ेंगे, जाहिर है। फेस जो है हमारा वो किबले की तरफ होना चाहिए। नीयत जो है वो दिल का इरादा है, जुबान से नीयत साबित नहीं है। दिल में इरादा कर लें आप, तो ये नियत आपकी लाजमी हो जाएगी, इन्नमल अमलु बिन्नियात, है ना। और तहारत, यानी कि वुजू, और बड़ी तहारत, यानी जो है वो हम पढ़ ही रहे हैं तहारत के मुतालिक, तो आपको समझ में आएगी होगी कई बातें। तो चलिए, ये मैंने सिर्फ समझाने के तौर पर मैंने एक बार और रिवीजन कर दिया। अब दोबारा से हम जो है शुरू करते हैं। जैसे कि हमने शराइत जानी, अब हम नमाज के लिए तैयार हैं। ठीक है, नमाज के लिए अब हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन नमाज शुरू करने से पहले दूसरे अहम काम भी जरूरी हैं। दूसरे अहम काम याद रख लेना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है ना। जो चीजें तुम्हारी नमाज में यानी खलल पैदा करें, जैसे नमाज में बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं, वही हम जानेंगे कि नमाज को शुरू करने से पहले कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी नमाज में खलल डाल सकती हैं, है ना।
خلل ڈال سکتی ہیں، اس میں کیا ہوگا کہ پھر ہم نماز کو اچھے سے نہیں پڑھ پاتے، پرفارم نہیں کر پاتے، یعنی نماز جو ہے ہم اچھے سے نہیں پڑھ پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے صحیح سے کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ وہ ہمیں جاننا ہے کہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ایک کوشچن ہے، ایک سوال ہے، ایک سوال ہے، وہ سوال کیا ہے؟ اگر نماز کی جماعت شروع ہو گئی ہے اور ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہو تو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بتائیں، آپ میں سے بتائیں، سب بتائیں، چیٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے، پہلے نماز پڑھنا چاہیے یا باتھ روم جانا چاہیے، ٹوائلٹ جانا چاہیے؟ بتائیں۔ جی جی جی، بالکل بالکل، بہت اچھے، ٹوائلٹ جانا چاہیے، ہے نا؟ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے تو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ٹوائلٹ جانا چاہیے۔ اسی کانٹیسٹ میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ کہ جب تم میں سے کسی کو قضائے حاجت ہو، جب تم میں سے کسی کو قضائے حاجت ہو کی ضرورت ہو اور اس وقت نماز کھڑی ہو چکی ہو تو پہلے کیا کریں گے؟ پہلے قضائے حاجت کے لیے جائیں گے، ہے نا؟ قضائے حاجت کے لیے جائیں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر ایسا ہو کہ بار بار یہ ہو رہا ہو، یعنی بار 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 بار، یعنی ہم نے روٹین بنا لیا ہے، تو یہ کیا تب نماز پڑھیں گے یا قضاء حاجت کے لیے جائیں گے؟ بتائیں تب بھی، اگر بار بار ہمارے ساتھ یہ پیش آ رہا ہے، بار بار، یعنی ہم اسی وقت پہ آ رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور ہمیں قضاء حاجت ہے بہت زیادہ۔ نہیں نہیں نہیں، نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی قضاء حاجت کے لیے ہی جائیں گے، لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، درست نہیں ہے، یعنی بار بار انسان وقت تو نکالے نا، اسی ٹائم پہ جائے گا کہ قضاء حاجت اس کو بہت زیادہ ہے لگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو ہے ایسے ٹائم پہ پہنچا ہے کہ جماعت کھڑی ہے، نہیں، اس کو اپنا وقت چینج کرنا چاہیے، ہے نا؟ اپنے وقت میں تبدیلی لانی چاہیے، ہے نا؟ پہلے جانا چاہیے، بلکہ پہلے فریش ہو اس کے بعد وہ جائے، لیکن رول یہی ہے، کیونکہ رول کیوں یہی ہے وہ ہم جانتے ہیں، پہلے پوائنٹ ون ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ پوائنٹ ون جان رہے ہیں ہم، اس کے بعد پھر پوائنٹ سیکنڈ جو ہے وہ جانیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی جو ہم نے بات کری ہے وہ یہ ہے، دیکھیں، اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی، ایک سیکنڈ، نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب کھانا سامنے آئے یا ٹوائلٹ یا پیشاب کا تقاضا ہو۔ اب یہاں پر دو بات واضح ہو چکی ہیں، اگر آپ کا کھانا سامنے موجود ہے تو پہلے کیا کریں گے؟ بتائیں، پہلے کیا کریں گے؟ جی، پہلے کیا کریں گے؟ پہلے کھانا کھائیں گے، ہے نا؟ پہلے کھانا کھائیں گے اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ اب میں اس میں بھی یہی پوچھتا ہوں کہ اگر روزانہ بار بار یہی ہو رہا ہے روٹین کہ کھانا سامنے موجود ہے اور نماز کھڑی ہو گئی ہے تو کیا کریں گے؟ پہلے کیا کریں گے؟ بتائیں، نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے؟ بتائیں۔ اگر روزانہ یہ روٹین بن چکا ہے ہمارا کہ ہم کھانا سامنے ہمارے موجود ہے اور ہم نماز پڑھیں، ٹائم چینج کریں گے، بالکل بالکل، ہم ٹائم چینج کریں گے، نہیں نماز نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب کھانا سامنے آئے یا ٹوائلٹ یا پیشاب کا تقاضا ہو۔ اور ٹوائلٹ پیشاب کا تقاضا مثال کے طور پہ کسی کو بہت زور سے ٹوائلٹ یعنی کہ یورین آ رہا ہے، یعنی بہت زور سے پیشاب آ رہا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جلدی سے جماعت چھوٹنے کی وجہ سے اور وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہ اس نے عمل کیا یا نماز ہوگی؟ مجھے بتائیں، نماز میں وہ خشوع آئے گا؟ نہیں آئے گا، ہے نا؟ تو پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے فریش ہو جانا ہے تاکہ نماز کی طرف دھیان رہے، یہ نہیں کہ پہلے کھانے کی طرف دھیان رہ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے بہت زور سے، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اور یاد آ رہی ہے کہ ارے ہم کھڑے نماز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں پوری طرح سے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے ہر چیز سے، بالکل دماغ سے بھی اور اپنے جسم سے بھی، ہے نا؟ جسم کی جو بھی ضرورات ہوتی ہیں نا ان سب سے فارغ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا۔ اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ آئیے اسے بھی جان لیتے ہیں۔ جو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے، یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا اصل میں، یہ والا ہمارا نا، یہ تھرڈ پوائنٹ ہے۔ لوگوں کا شور ہو، یعنی تم لوگ سوئے ہوئے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھو اور نہ بات کرنے والوں کے پیچھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ سوئے ہوئے شخص کے پیچھے اور جو بات کر رہے ہیں نا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آپ کے بازو میں بات کر رہا ہے، دنیاوی باتیں کر رہا ہے، اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، لیکن اب آپ کو آپ کی نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے، یعنی اس کی وجہ سے آپ کا ذہن جو ہے وہ بٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لگ رہا، نماز میں نہیں لگ پا رہا ہے، آپ ان کی باتوں میں
میں مشروب ہے، یعنی باتیں سنائی دے رہی ہیں آپ کو، تو اس طرح بھی آپ کی نماز میں خلل پیدا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آپ ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں سکون ہو، جہاں خالی ہو، یعنی کوئی موجود نہ ہو، یا سویا ہوا شخص، اگر کوئی سویا ہوا ہے آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے نا، کسی کو کھراٹے آ رہے ہیں، کسی کو، یعنی ہوتا ہے نا ایسا کہ بہت زور زور سے بہت سے کھراٹے لیتے ہیں، سو رہا ہے، تو اس طرح سے اگر آپ اس کے سامنے نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ کی نماز میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہے، اگر مجبوری ہے، گھر چھوٹا ہے، مجبوری ہے، تو اس میں پھر وہ تو ایک مجبوری ہو گئی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا، اگر مجبوری ہے تو وہ ظاہر ہے مجبوری ہے، اس میں ہمیں پھر لازمی ہے کہ ہم عبادت تو لازمی ہے نا، وہ تو نماز تو پڑھنی ہے آپ کو، تو وہ مجبوری ہے۔ لیکن اگر مجبوری نہیں ہے، آپ کے پاس ایسی جگہ موجود ہے، اویلیبل ہے کہ آپ سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ والا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ آپ سکون سے نماز پڑھیں، یعنی کسی کے سامنے نماز نہ پڑھیں کہ کوئی وہاں پہ باتیں کر رہا ہو یا سو رہا ہو، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آتے ہیں ہمارے چوتھے پوائنٹ پہ، وہ یہ ہے کہ سترا، سترا کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کون کون جانتا ہے؟ مجھے بتائیں سترا کیا ہے؟ سترا بتائیں، سترے کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں نماز سترے کے بغیر نہیں پڑھنی چاہیے؟ نہیں پتا؟ اوکے، آپ بتائیں، آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں سترے کے بارے میں؟ اوکے اوکے، سترا کیا ہوتا ہے؟ سترا یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی لکڑی یا کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی، لیکن ایک ہاتھ کے بال، یعنی ایک جو ہاتھ ہوتا ہے نا ہمارا، ایک ہاتھ کے برابر اونچائی اس کی ہونی چاہیے، وہ سامنے لازمی ہونی چاہیے، وہ موجود ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سترا کی طرف نماز پڑھو سوائے اس کے کہ بیچ میں کوئی پردہ بیریئر ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ نماز ہے نا، لا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو سترے کے بغیر پڑھنی ہی نہیں ہے، آپ نے سترا آپ کے سامنے موجود ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ کوئی شخص آپ کے سامنے سے نکلے گا نہیں، ہے نا، یعنی آپ کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی نہیں آئے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا اس کے متعلق حدیث سے بڑی سخت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تمہاری نماز کے آگے سے نکلے تو اسے ہٹاؤ، اور اگر وہ نہ ہٹے تو اس سے جھگڑو، یعنی نماز کے مطلب نماز کی حالت میں بھی آپ نے اسے ہٹانے کی کوشش کرنی پوری طرح سے۔ سترا کیا ہے؟ سترا یہ ہے کہ اس میں دیکھتے ہیں، یہ ایک تصویر ہے، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے سترا کیا ہوتا ہے۔ سترا ایک لکڑی کا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ والا، یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں پر ہی میں نے نشان بنایا، دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ اونٹ کی کوہاں، اونٹ کے اوپر جو کجاوا کستے تھے، وہ جو بیٹھا کرتے تھے نا، وہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس پہ جو یہ دیکھیں گاڑی ہوتی ہے نا ہمارے پاس، کار میں ہم بیٹھتے ہیں تو کار کے اندر ایک اسی طریقے کا ایک وہ بنا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسا اتنا لمبا وہ ہونا چاہیے آپ کے لیے، آپ کے آگے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اتنا بڑا آپ کے سامنے وہ ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں، یہ تو اس ٹائم پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر جو وہ ایک وہ بیٹھنے والا وہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہی رکھ لیا کرتے تھے اپنے سامنے، ٹھیک ہے؟ لیکن آج کے ٹائم پہ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے ایک ہمارے ہاتھ کے برابر ایک سمپل سی لکڑی ہو، یا باریک لکڑی، پتلی لکڑی بھی چل جائے گی، ہے نا، بھالا ٹائپ کا ہوتا ہے نا، بھالا ٹائپ کا وہ بھی چل جائے گا۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیں دو ایگزامپل اور دے رکھے ہیں، ایسے لکیر کھینچنا، بہت سے سمجھتے ہیں کہ لکیر کھینچنے سے ہی وہی کافی ہے، تو دیکھیں لکیر کھینچنے کی کوئی ہمیں جو ہے وہ دلیل نہیں ملتی کہ لکیر کھینچنا ہی کافی ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے بہت سے جانماز رکھ لیتے ہیں، بہت سے سوچتے ہیں، یہ میں ان کی جو ہے مت ہیں، یا لوگوں نے جو اس طرح سے سمجھ لیا ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے لوگوں کی، وہ میں دور کر رہا ہوں۔ جیسے کہ جانماز لوگ بہت سے آگے رکھ لیتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ نہیں اب نماز ہماری جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لہٰذا کوئی بھی آگے نکل سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جانماز رکھنے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ میں بتا دیتا ہوں، اس میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ایک سیکنڈ، وہ حدیث یہاں پر یہ موجود ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے سامان پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر
کچھ رکھ لے تو نماز پڑھے اور پرواہ نہ کرے، جو چیز چاہے اس کے آگے سے گزر جائے۔ سمجھ میں آ گئی آپ؟ یعنی کہ جو پالان ہے، اس کو بولتے ہیں پالان، یعنی کہ جو بیٹھتے ہیں نا، اس کے پچھلی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے برابر، اور وہ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ وہ ہمارے ہاتھ کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے ہاتھ کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس کو اگر آپ رکھ لیتے ہیں اپنے سامنے، تو پھر آپ کے آگے سے کوئی بھی گزر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے اوپر سخت وعید فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سخت وعید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے نماز کے آگے سے اگر کوئی گزرتا ہے تو اسے ہٹاؤ، اس سے جھگڑو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز ہی کے آگے سے گزرنے والا یہ جان لیتا کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ 40، راوی کہتے ہیں حدیث کے کہ میں بھول گیا کہ اللہ کے نبی نے 40 سال کہا تھا، 40 دن کہا تھا، یا کتنا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھول گئے تھے، لیکن اس میں 40 کا ذکر ہے۔ لیکن سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ملتی ہے جس میں واضح الفاظ ہے کہ 100 سال تک ویٹ کرتا، اللہ اکبر۔ لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اندر بہت سے لوگ بنا پرواہ کے اس طرح سے گزر جاتے ہیں، اس میں سال کا ذکر نہیں ہے ایکچولی، کیونکہ وہ راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کہا تھا یا 40 دن کہا تھا، بٹ یہ ہم پھر بھی مان لیتے ہیں 40 دن بھی اگر ہیں تو پھر بھی تو دیکھیں نا، 40 دن تک ویٹ کرتا اس کے آگے سے گزرنے کا کہ میں اس کے آگے سے گزروں یا نہیں گزروں، ہے نا؟ لیکن لوگ آسانی سے گزر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اندر۔ تو لہٰذا مسجد کے اندر ہو، گھر میں ہو، آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ پر اگر اویلیبل ہیں آپ اور نماز پڑھنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سامنے اپنے سترہ رکھ لیں۔ لیکن مسجد کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اویلیبل نہیں ہوتے، بہت سی مسجد میں جو ہے وہ سترہ آپ کو مل جائیں گے، سامنے موجود ہوتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہ مسجد کے اندر جو پلر ہوتے ہیں نا، پلر کے آگے کھڑے ہونا چاہیے ہمیں، ہے نا؟ یا پھر کونے میں آپ کھڑے ہو جائیں، وہ بھی ٹھیک ہے، بٹ بیچ میں نہیں کھڑے ہونا چاہیے نماز کے لیے، کیونکہ کوئی بھی پھر ظاہر ہے کہ نکل جائے گا، جس کو نہیں پتا، جس کو نالج نہیں ہے وہ نکل جائے گا۔ چیئر بھی رکھ سکتے ہیں، چیئر بھی رکھ سکتے ہیں، چیئر تو کافی اونچی ہوتی ہے، تو چیئر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا، ایک ہاتھ کے بالش یعنی ایک ہاتھ کے برابر، میں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس کو ایک اور اچھے سے ایکسپلین کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ فی الحال ابھی وقت کم ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ ابھی اپنے 5ویں پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ اور اچھا، اس کے متعلق ایک بات اور جان لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا یہ رکھنا واجب ہے یا سنت ہے؟ اب دیکھیں، یہ جان لیتے ہیں، کیونکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، یعنی فرض ہے کہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اگر نہیں رکھتا تو گنہگار ہوگا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ یعنی کہ رکھنا چاہیے، مستحب ہے، یعنی سنت کے دائرے میں آتا ہے، لیکن گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں، اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے، یہ مسند بزار کی حدیث ہے، اس میں کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اور فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پر سوار ہو کر آئے، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرفہ میں گزرے، جبکہ وہ فرض نماز ادا کر رہے تھے، ہے نا؟ اور وہاں ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل سامنے سے گزر گئے تھے، ایسا بھی نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کافی زیادہ دور تھے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی سترہ موجود نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سترہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر وہ رکھا نہیں ہے اپنے سامنے۔ تو اس سے پتہ آواز آ رہی ہے میری؟ وائس بریک ہو رہی ہے؟ جی الحمدللہ، آواز آ رہی ہے میری؟ وائس بریک تو نہیں ہو رہی؟ اوکے، جی جی اوکے۔ تو بعض موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ گنہگار ہوگا، بٹ بہتر یہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ فرمان یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھ رہے ہو تو یعنی لازمی ہے کہ وہ سترہ رکھے، ہے نا؟ یعنی اس طرح یعنی کہ سترہ کی طرف نماز پڑھو، ہے نا، سوائے اس کے کہ بیچ میں کوئی پردہ بیریر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ یعنی کہ نماز اس حال میں ہی آپ نے پڑھنی ہے کہ آپ کے سامنے سترہ موجود ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ بات بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آتے ہیں ہمارے 5ویں پوائنٹ پہ۔ 5واں پوائنٹ کیا ہے کہ اپنے دماغ سے، ہے نا، دوسری چیزوں کو نکال دو، یعنی اپنے دماغ سے دوسری چیزوں کو نکال دو، نماز میں اپنا مکمل دھیان رکھو، یعنی اپنی نماز میں، یعنی نماز دماغ ہے ہمارا، اب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اپنے رب کو وقت دے رہے ہیں، تو ہمارا دماغ بالکل خالی ہو جانا چاہیے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب میں خالی ہاتھ ہوں۔ تو خالی ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہے آپ کے،
آپ کے دماغ میں 10 کام چل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں کھا لیا، تو نہیں، آپ کو ذہنی طور پہ بھی آپ کو بالکل سب کچھ نکال دینا ہے، سب کچھ نکال دینا ہے۔ اسی طرح سے جسم سے بھی، آپ کا جسم ہے، جسم سے بھی آپ کو ساری چیزوں سے فارغ ہو جانا ہے، سب کاموں سے فارغ ہو جانا ہے، چاہے قضاء حاجت ہو، ساری چیزیں ہوں، سب سے آپ کو فارغ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے بھائی میری بہنیں، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے خود کو فری، ہے نا، فری کر لے، میں تیرے دل کو مالداری اور تیرے دونوں ہاتھوں کو روزی سے بھر دوں گا۔ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیں گے، اپنے ذہن کو فارغ کر لیں گے بالکل، کہ بس اب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، خوشو خضوع سے نماز پڑھوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں مالداری سے بھر دوں گا اور رزق سے بھر دوں گا۔ رزق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پیسہ ہے یا مال ہے، نہیں، رزق کا مطلب ہے آپ کا جسم بھی رزق ہے، کہ آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، بیماری سے صحیح سلامت ہے نا، آپ کے ہاتھ پیر بالکل صحیح سلامت موجود ہے، یہ رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو یہ رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے خود کو بالکل فارغ کر لے، فری کر لے، میں تیرے ہاتھوں کو، ہے نا، مالداری سے تجھے بھر دوں گا، ہاتھوں کو تیرے رزق سے بھر دوں گا، یعنی کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ فارغ نہیں کرتے ہو اپنے کو، اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنا آپ کا ذہن 10 کاموں میں مصروف ہے، نماز پڑھ رہے ہو، 10 باتیں دماغ میں چل رہی ہیں، نماز پڑھ رہے ہو، اپنے آپ جو ہے وہ آپ کا وقت ایسا ہوتا ہے نا، ایسا کہ ہم جو ہے وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن 10 کام بہت زیادہ ہمارے موجود ہیں، اور ہم جلدی سے جلدی نماز پڑھ کے فوراً جلدی جلدی پڑھ کے اور ایک دم اٹھ کے چلے جاتے ہیں اپنے کام کے لیے، اپنے کام کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، مجھ سے دور مت ہونا، ورنہ تیرے دل کو فقیری اور تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تیرے دل کو فقیری سے، یعنی فقیر ہو جائے گا دل، کنجوس ہو جائے گا، اور آگے کیا فرما رہا ہے کہ کام سے، دونوں ہاتھوں کو کام سے، یعنی اتنا مصروف ہو جائے گا انسان کہ اسے وقت ہی نہیں ملے گا۔ ہوتا ہے نا ایسا، ہوتا ہے ایسا، واقعی ہوتا ہے۔ میں خود اس بات کو آبزرو کر چکا ہوں کہ کبھی کبھار جب ہم کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، ہماری نماز کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے، تو ہم جو ہے وہ وقت پر نہیں بلکہ تھوڑا سا ڈیلے کر کے پڑھ لیتے ہیں، تو ہمارے کام اور زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ایسا، بتائیں؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار ابھی نماز کو تھوڑا ڈیلے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آرام سے اپنے کام کو جو ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں، پھر بعد میں نماز کو تھوڑا ڈیلے کر لیتے ہیں، ہے نا؟ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ٹائم ہے، نہیں ہوتا۔ میں فیکٹ کے ساتھ بات بتا رہا ہوں کہ نہیں وقت بچتا، برکت ہی نہیں ہوتی آپ کے وقت میں۔ لیکن جہاں آپ نے وقت پہ نماز پڑھی ہے، آپ نے وقت پر نماز پڑھ لی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے، اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس کتنا وقت رہتا ہے۔ آپ فجر میں اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس کتنے گھنٹے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اٹھ ہی رہے ہیں فجر پڑھ کے، اس کے بعد بہت زیادہ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان بزی ہو جاتا ہے، نہیں، یعنی زندگی میں اس کے جو ہے وہ برکت نہیں رہتی۔ اسی طرح سے ہم آتے ہیں اپنے چھٹے پوائنٹ پہ، یعنی اس حقیقت کو یاد رکھنا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے نا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اگر اس کو دیکھ نہیں سکتے تو یہ سوچ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ بات کہی ہے کہ اللہ کو دیکھنا ہے کیونکہ تمہیں گویا کہ اللہ کو دیکھو، اللہ کو تم نے دیکھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثلی شے ہی نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤ، ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہر بندے کو، جو مومن ہوگا، جو جنت میں جا کر آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، جو جنت میں جائے گا، جنت الفردوس میں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کرے گا؟ تو مجھے بتائیں کہ اس وقت اس کا کیا تصور ہوگا کہ وہ خالق، وہ مالک جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اسے بنایا، وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت کیا کیا سچویشن ہونا چاہیے میرے بھائی میری بہنیں؟ کیا سچویشن ہونا چاہیے مجھے بتائیں کہ اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی؟ تو وہ حالت کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو وہ تصور اپنے ذہن میں لاؤ کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، موجود ہو، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ وہ منظر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نمازوں میں ہماری آ ہی نہیں سکتا۔ چاہے تو آ سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو توفیق دے تو آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس لیے کہا
کہ اگر وہ نہیں لا سکتے ہو تو کم سے کم اتنا تو لاؤ کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اتنا تو خوف ہونا چاہیے نا، کہ اپنی داڑھی کو چھیڑ رہا ہے کوئی، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی بار بار اپنے کپڑے کو چھیڑ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے ناخن کاٹ رہا ہوتا ہے نماز کے اندر باقاعدہ، میں نے خود ایسا دیکھا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے پیروں کو کچا رہا ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے، پوری طرح سے ہمارا جو فوکس ہے وہ اپنے یعنی نماز کے اندر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی بات، امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح سے دیکھیں یہاں پر یہ ہے، اس یعنی سکس جو ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو یاد رکھنا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو۔ یعنی اب یہاں پر ہمارا جو ہے یہ اصل میں یہ غلط ہو گیا ہے، لیکن ہمارا جو ساتواں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھو کہ تمہاری یہ آخری نماز ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ تمہاری یہ آخری نماز ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ذکر موت اپنی اصطلاح میں کیا کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی اصطلاح میں موت کا ذکر کرے تو اس کی صلاح بہتر ہوتی ہے اور درست ہوتی ہے، اور جو شخص گھمنڈ سے یہ سمجھتا ہو کہ وہ صلاح کے بعد نہیں مرے گا تو اللہ صلاح کو بہتر نہیں ہونے دے گا اس کی۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں نا، آپ نے دیکھے ہوں گے غائز، کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے اگر موت کا نام لیتے تو یوں کہتے ہیں کہ ارے یار مرے تمہارے دشمن، ہوتا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے نماز پڑھو کہ تمہاری آخری نماز ہو۔ ایک بات بتاؤ، مرنا نہیں ہے کیا؟ کبھی نہ کبھی تو مرنا ہے نا، موت تو آنی ہے نا، موت تو برحق ہے۔ تو جب ایک بندہ، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک شخص ہے اور وہ اس نے آپ کے دماغ پہ یعنی آپ کے سر پہ ایک گن لگا رکھی ہے اور کہے کہ تمہاری آخری ایک خواہش کیا ہے، آخری خواہش، اور وہ کہے کہ یار میری آخری خواہش یہ ہے کہ بس میں ایک بار 2 رکعت پڑھ کے جانا چاہتا ہوں۔ اب اسے ڈر ہے، اس کا تصور دیکھیں آپ، امیجن کریں کہ وہ بندہ جس کے سر پہ گن لگی ہوئی ہے اور وہ ابھی 2 منٹ کے اندر بس اس کے گولی چلے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے گا، یعنی مر جائے گا، اللہ تعالیٰ کو ملنے والا ہے، تو اس کا تصور کیا ہوگا نماز کے اندر؟ سوچیں کس طرح وہ نماز پڑھے گا، ہے نا، کتنی خوشی خضو سے پڑھے گا کہ یار میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں، اس سے ملنے والا ہوں، تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ امیجن تو کریں ایک بار یار۔ تو یہی تصور ہماری نماز کے اندر بھی ہونا چاہیے میرے بھائی میری بہنیں، یہی تصور ہماری نماز کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ سمجھے کہ ہر نماز ہماری آخری ہے نا، اور موت کو یاد کریں، کیونکہ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اگر ہم موت کو یاد نہیں کرتے ہیں نا تو ہمارا دل پتہ ہے مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے بتائیں؟ زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے زیادہ ہنسنے سے۔ بہت زیادہ کوئی کھی کر کے ہنستا ہی رہتا ہے، ہمیشہ ہنستا رہتا ہے، لطیفے سنا رہا ہے، ہنستا رہتا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کہیں میت میں گیا ہے، قبرستان میں گیا ہے، وہاں پر آج کل تو ایسے معاملات ہو گئے معاذ اللہ کھانا کھلایا جاتا ہے، وہاں دنیا کی باتیں کر رہا ہے، صرف ہنس رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ دل مردہ ہو جائے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ، صحیح سند کے ساتھ ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک مسکرانا یہ سنت رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرایا کرتے تھے، لطیفے بھی سنا کرتے تھے، مسکرانا ایک الگ چیز ہے، اور زیادہ ہنستے رہنا ہر وقت تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں نے کتنی بار ابھی یہ بیان کر دی ہوگی، ہر کلاس میں بیان کرتا ہوں، اور وہ بار بار ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہ بار بار مجھے بیان کرنی پڑتی ہے، بتانی پڑتی ہے، بار بار وہ حدیث کو یاد دلانی پڑتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصحاب کو ہنستے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان جاتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے، ہے نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، یعنی دنیا میں مصروف ہونا، بہت زیادہ ہنستے رہنا، تو یہ دل مردہ، اور مردے کی مثل کیا ہے کہ اس کے دل پہ اثر نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کا انتقال ہوا ہے، ہمارے اپنوں میں سے کسی کا انتقال ہوا ہے، اب وہ وہاں پر گئے، جانے کے بعد مجھے بتائیں اگر وہ بار بار ہنس رہا ہے، کوئی لطیفے سن رہا ہے، آپس میں دوست جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں دنیا دار کی، کیا اس کے دل پہ اثر کرے گی کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے؟ کیا اس کے دل پہ یہ بات اثر کرے گی کہ مجھے بھی ایک دن میں اس کے سامنے میری بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی؟ نہیں کر سکتی میرے بھائیوں بہنوں، نہیں کر سکتی، کیونکہ دل مردہ ہو جاتا ہے، دل میں وہ بات ہی نہیں انٹر کر پائے گی۔ اس لیے انسان کو سیریس بھی ہونا چاہیے، لیکن اتنا زیادہ بھی سیریس نہ ہو جائے کہ ہمیشہ منہ بنا کے بیٹھا رہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی صحابہ کرام کا
طریقہ نہیں تھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ آخرت کی یاد میں بس روتے ہی رہتے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ انسان کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے اپنی زندگی کو، یہ بھی نہیں کہ روتے رہتے ہوں۔ اہل تشیع نہیں ہے، شیعہ حضرات ہیں ہمارے، اب جیسے وہ دیکھیں آپ نے ہر معاملے میں، ہاں ان کا ایک الگ معاملہ ہے، غم ہے ان کے لیے، ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ ہر وقت اگر کوئی بندہ، جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو پسند ہے، وہ آنسو پسند ہے اللہ تعالیٰ کو جو خالص اللہ کے لیے ہی نکلتا ہو، یعنی اکیلے میں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ ہے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کون ہوں گے؟ 7 طرح کے لوگ ہوں گے۔ کتنے ہوں گے بتائیں؟ اللہ کے عرش کے نیچے کون کتنے ہوں گے؟ ہاں 7 طرح کے لوگ ہوں گے، اور 7 میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو جس کا آنسو میرے رب کے لیے نکلتا ہوگا، صرف خالص اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں روتا ہوگا، وہ اپنے رب کے لیے اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے وہ روتا ہوگا۔ تو وہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے، ہے نا؟ 7 طرح کے لوگ، اور وہ 7 طرح کے میں اگزامپل آپ کو دے دوں مثال کے طور پہ، کہ ایک میچ ہو رہا ہے، ایک میچ ہو رہا ہے، اب اس میں دھوپ میں آپ نے دیکھے ہوں گے کئی لوگ بڑی دھوپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور کچھ لوگ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایئر کنڈیشن میں، یعنی کہ اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کمرے کے اندر۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ صحیح سے آ رہی ہے نا؟ اے سی کے اندر وہ اچھے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو دیکھیں کتنی کنڈیشن ہے، یعنی دونوں ہی میچ دیکھ رہے ہیں لیکن دونوں کی حالت بالکل الگ ہے، بالکل الگ۔ ایک تو بالکل گرمی میں تپ رہا ہے، دھوپ میں تپ رہا ہے، اور ایک ہے کہ وہ اے سی میں سکون کے ساتھ بیٹھا ہے۔ تو ایک یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہوگا، کہ جو لوگ قیامت کے دن اس قدر پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے کہ گویا کہ وہ ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، سر ان کے بالکل سر کے بل آ گیا ہوگا سورج، اور وہ اللہ کا عرش اگر اس کو نصیب ہو جائے میرے بھائیوں اور بہنوں، تو کیا ہی بات ہوگی بتاؤ، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، ہے نا؟ جی جی جی، تو اسی لیے یہ بات مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہے نا؟ تو میرے خیال سے بس یہی تھا ہمارا آج کے لیے، یہ بس بہت ہے، اور امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہماری نماز میں جو خلوت خراب، یعنی نماز کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں جان لینا چاہیے، ہے نا؟ ہم نے کیا جانا، کیا کیا جانا، بتائیے کیا کیا جانا ہم نے؟ یعنی پہلے ہمیں جو ہے وہ قضائے حاجت سے پہلے جو ہے ہمیں فارغ ہو جانا چاہیے، ہے نا؟ سترہ ہمارے سامنے ہو موجود، ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھیں جہاں پر لوگ موجود ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، سویا ہوا ہو کوئی شخص، ہے نا؟ اور ہمیں ہر کام سے فارغ ہو جانا چاہیے، ذہنی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی فارغ ہو جانا چاہیے اسی طرح سے۔ اور نماز کی کیفیت یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہیں حاصل کر سکتے تو یہ ہو کم سے کم کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا کہ نماز کے اندر موت کو یاد کرنا اور اپنی نماز کو آخری سمجھنا، کہ گویا کہ میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں نا، یہ آخری نماز ہے میری، اس کے بعد شاید میں نماز پڑھ بھی پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا، یہ ہمارا تصور ہونا چاہیے۔ اگر یہ تصور ہوگا نا میرے بھائیوں اور بہنوں، تو مجھے امید ہے کہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، ہے نا؟ اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اچھی ہماری جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ ہم قریب ہو جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ کسی اور چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ فرائض کی پابندی سے، فرائض کی پابندی سے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف فرض کا نام لیا ہے، دیکھیں نوافل بھی ضروری ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میرا بندہ کسی اور چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ فرائض کی پابندی سے۔ اور فرائض کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اگر حج کی طاقت رکھتا ہے تو حج کرے، ہے نا؟ زکوٰۃ اگر اس پہ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرے، اور جو بھی چیزیں فرض ہیں اس کے اوپر، ہے نا؟ نظروں کی حفاظت کرنا، برائی سے بچنا، حرام ریلیشن سے بچنا، ان ساری چیزوں سے بچنے سے کیا ہوگا کہ اس کے دل میں وہ ایمان آئے گا، اس کے دل میں وہ مٹھاس پیدا ہوگی ایمان کی نا، کہ وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اور یہ میں ریئلی بات بول رہا ہوں، ہم مثال کے طور پہ ہم اگر اس طرح سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، برائی بھی کر رہے ہیں، تو وہ بتائیں کہاں مزہ رہے گا ہماری نمازوں میں؟ ہماری نمازیں کہاں میں برائی سے روک دیں گی؟
اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، کہہ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ تو۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ہماری غلطی ہے کہ ہم جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر پا رہے جیسا کرنے کا حق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ ال عمران کے اندر آیت نمبر 102 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان مرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنی عبادت کرنے کا، اس طریقے پہ عبادت کی جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے فالو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نمونہ بنایا ہے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیا جائے، ہے نا؟ تو کیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر پائیں گے۔ اور مسلمان مرنے سے مراد ہے کہ ہم کسی بھی طبقے سے اپنے آپ کو نہ جوڑیں، یعنی کہ اپنے آپ کو دوسرے کو کسی کو یا نہ کافر کہیں نہ کچھ کہیں، بلکہ ہم صرف اپنے آپ کو انا مسلم، یعنی اپنے آپ کو مسلم کہیں، مسلمان کہیں، کیونکہ ہم مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اپنی ساری ڈیزائرز کو، خواہشات کو اپنے رب کے سپرد کر دینا، یعنی اپنے خدا کے آگے اپنے ڈیزائرز کو سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سونپ دینا۔ اور یہی اسی کے مطلب ہے مسلمان، یعنی ایک مسلمان ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے اپنی ساری خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، یعنی من کرتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کروں، من کرتا ہے کہ بھائی میں یہ کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ پابندی لگائی ہے، تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے رب کی وجہ سے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اور چھوڑتا اس لیے نہیں ہے، میں مثال دوں، میرا من کر رہا ہے کہ میں نظروں کی حفاظت، مطلب خدا کہہ رہا ہے کہ نظروں کی حفاظت نہ کروں لیکن کرنی پڑ رہی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ غصہ تو اندر سے آ رہا ہے، لیکن ایک کہ یار خدا نے دے رکھی اجازت اس لیے کر رہا ہوں، تصور یہ ہونا چاہیے کہ بلکہ محبت ہو اس کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی، بس، ہے نا؟ ایسا ہونا چاہیے۔ تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں، مجبوری ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو اپنا کنیکشن جوڑنا چاہیے، اور تقوی ہی یہی ہے اصل میں۔ تقوی کا جو مطلب ہے نا وہ یہی تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اچھا ہونا ہمارا، کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا، ہے نا؟ تو یہی اصل میں تقوی ہے۔ اس لیے رمضان بھی تقوی کے لیے ہیں، عید الاضحیٰ آتی ہے، اس میں ہم جو قربانی دیتے ہیں وہ بھی تقوی کو بڑھاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک تقوی پہنچتا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں وہ بھی تقوی کے لیے ہے، کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو درست کر سکیں، یعنی روزانہ ہماری پریکٹس ہو کہ ہمیں یاد رہے کہ میرا رب ہے، موجود ہے نا؟ تو جزاک اللہ خیر۔ اور کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سب کلیئر ہے؟ اچھا، آپ کا سوال ہے، اوکے، ایک سیکنڈ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بتائیں۔ جی سر، میرا کوشچن یہ تھا کہ عورت کی اور مرد کی نماز الگ الگ ہوتی ہے؟ اچھا، اس بارے میں بھی ہم جانیں گے، عورت اور مرد کی نماز میں اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے، کیونکہ عورت کو حیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی معاملات میں حکم دیا ہے، تو اس لیے اس کے لیے حیا کے طور پہ اس کی نماز میں بھی تھوڑی سی ڈفرینس ہے نماز میں۔ اور بعض جو کہتے ہیں جن کی دلائل ہے، مطلب وہ دلائل دیتے ہیں احادیث سے، ہے نا، قرآن سے، تو وہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سلو کا ہمارا تمونی اسلی، کہ نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اب جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو کیا اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ عورتوں کو کس طرح سے نماز پڑھنی اور مردوں کو کس طرح سے؟ تو اللہ کے نبی نے کیوں فرمان نہیں دیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حکم دیا ہے عورت کے لیے۔ جیسے کہ مسجد میں اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے تو پیچھے کی شب میں اگر عورتیں موجود ہیں تو مردوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اگر امام قرات کرنا بھول جائے تو مرد سبحان اللہ کہیں گے، یعنی یاد دلائیں گے امام کو قرات، ہے نا، کہ سبحان اللہ کہہ کے، اور عورت کیا کریں گے، اپنے ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گے، یعنی ہتھیلی پہ،
تو یہ جب اتنی سی چھوٹی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ عورت کو کس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے، یعنی مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ تو ان کی یہ دلائل ہیں، اور جو دوسرے دلائل دیتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے مزید انشاءاللہ آگے، میں آنے والا تھا یہ ٹاپک، آپ نے پہلے یہ سوال پوچھ لیا، اس لیے میں نے تھوڑا بہت آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی اس بارے میں اور اچھے سے میں دونوں دلائل سامنے رکھوں گا آپ کے، اور جو آپ کو درست لگ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ معتبر ہے، یہ زیادہ ہمارے ذہن میں جو ہے درست لگ رہا ہے ہمیں، اور یہ زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب ہے، سنت کے قریب ہے، تو پھر آپ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہیں۔ کیونکہ میں دونوں دونوں رکھوں گا، یہ نہیں کروں گا کہ میں صرف ایک دلیل رکھ دوں آپ کے سامنے لہٰذا اور کہوں کہ یہی درست ہے، ایسا نہیں ہے، میں دونوں دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آپ اس میں فیصلہ کر لینا کہ آپ کو کون سا درست لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، بٹ جی میں اسی طریقے سے نماز پڑھتی ہوں جس طریقے سے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جس طریقے اللہ نبی نے کہا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی پڑھو، مجھے بتایا جی تھا جی کسی نے، سب سے میں نے یہ عمل کیا، بٹ چلیے ماشاء اللہ میرا تعالی، ہاں مسئلہ مجھے یہ بھی ہے کہ میں نماز زیادہ تر جو معتبر لگتی ہے وہ یہی ہے، باقی میں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ تاکہ ہمارے جو اسٹوڈینٹس ہیں، یعنی ہمارے جو ساتھی ہیں، تو وہ ان کو ایسا نہ لگے کہ یہ صرف ایک ہی دلائل بتا رہے ہیں، ایک ہی طرفہ کی، میں چاہ رہا ہوں کہ دونوں کو رکھیں تاکہ وہ خود یہ فیصلہ کر لیں کہ کون سی جو ہے وہ زیادہ دلیل معتبر ہے نا؟ جی، تو جی میرے جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر میں لوگ سمٹ کے نماز پڑھتے ہیں، پہلے میں بھی پڑھتی تھی بٹ اب نہیں پڑھتی ہوں، تو مجھے منع کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اس طریقے سے، اچھا اچھا، منع کر دیا تھا، اوکے۔ تو میں اس صورت ہاں اس لیے میں آپ مطلب کے یہاں پہ سامنے ایسا جب ہو جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث جو اہل حدیث ہیں وہ عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں، اور جو دیوبندی ہیں وہ سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں، جی یہاں جی پہ جی، یہ بات آ جاتی ہے۔ ہاں انشاءاللہ کوئی بات نہیں، میں اس بارے میں آگے جب بتاؤں گا نا، تو میں آپ سے دوبارہ سوال کروں گا یہ والا، اصل میں ہمارا یہ والا ابھی ٹاپک نہیں آیا ہے نا، تو اس میں کیا ہوگا کہ پھر بہت سے لوگوں کے دماغ میں اور بھی سوال اٹھیں گے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارا یہ ٹاپک آئے گا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے نہیں ہے، تو میں اس کا بہت تسلی بخش انشاءاللہ تعالیٰ جواب دوں گا تاکہ آپ ان کو بھی دے سکتی ہیں آگے پھر، ہے نا؟ ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ ایک اور کوشچن ہے کہ رفع الیدین کر سکتے ہیں؟ ہاں میں وہی بتا رہا ہوں سسٹر، یہ سب جو ہے نا یہ بعد کے ٹاپک ہیں، اگر ایسا ہوگا نا تو پھر میں یہی بتاؤں گا، کیونکہ دیکھیں آپ ہی نہیں ہے نا، سب ہیں، بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، تاکہ سبھی کا یہ سوال ہوگا ذہن میں ہوگا کہ رفع الیدین کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یا عورت اور مرد کی نماز میں فرق یہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کھول کے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اگر میں اس کا ابھی جواب دوں گا تو بہت ٹائم چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے نا رفع الیدین کا، عورت کا نماز کا، یہ چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ مطلب اس میں بہت گہرائی ہے اور بہت ساری دلیل چاہیے، تو انشاءاللہ اس کو میں لے کر آؤں گا، جب ہم ایکسپلین کروں گا تو اس کے بعد میں جواب بھی سب کو دوں گا، کسی کے جو ڈاؤٹ ہوں گے، جتنے بھی ڈاؤٹس ہوں گے، اور ساتھ میں ایکسپلین بھی کر دوں گا تاکہ کوئی ڈاؤٹس ہی باقی نہ رہے، انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے سوال سے سمجھ لیا ہوگا کہ ہمارا جو اب کی بار نیکسٹ، ابھی نہیں فی الحال، ابھی تو اور بھی جاننا ہے ہمیں، ہے نا، ابھی تو بہت کچھ سیکھنا ہے، تو جو یہ بات چل رہی ہے کہ رفع الیدین کی یا پھر عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے کہ نہیں ہے، تو یہ دلائل میں انشاءاللہ تعالیٰ دونوں رکھوں گا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ خود بھی یہ فیصلہ کر لیں، اور کوئی ڈاؤٹس جو ہے نا، یعنی کوئی بھی سوال باقی نہ رہے، اور رہے بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس وقت کلیئر کر لیں گے، ورنہ میں ابھی جواب دوں گا تو کیا ہوگا کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اور میرے خیال سے وقت ہو بھی چکا ہے، ہاں وقت ہو گیا، دیکھیں 3 بج کے جو ہے 8 منٹ ہو چکے ہیں، تو وقت بہت زیادہ کم ہے ہمارے پاس، ہو چکا ہے مکمل وقت، تو ابھی اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے رفع الیدین، یا پھر بہت سارے اور بھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جب ہماری نماز کا اب کی بار کلاس ہوگا، ابھی نہیں 2 3 کلاس کے بعد پھر دیکھیں گے اس کو، ٹاپک کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وإیاک وإیاکم، جزاک اللہ خیر۔